آج سے 60 سال پرانا ایک قصہ ہے۔ ایک 15 سال کا نو عمر لڑکا اپنے استاد سے ایک درخواست کرتا ہے، استاد جی آپ میرے والد کو میرا ایک پیغام پہنچا دیں۔ یہ ایک ایسا پیغام ہے جو میں خود اپنے والد کو نہیں دے سکتا۔ پیغام کیا ہے ذرا یہ سنیے۔ والد صاحب سے کہیں کہ وہ مجھے معاف کر دیں اور یہ سمجھ لیں کہ یہ بیٹا کبھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ لیکن کیوں ایک بیٹا اپنے باپ کو یہ پیغام کیوں پہنچوانا چاہتا ہے؟ کیونکہ اس لڑکے کو یہ دنیا بے معنی لگنے لگی تھی۔ پیسہ، ڈگری، نوکری، رشتے، سب کچھ۔ وہ کسی گھنے جنگل میں گم ہو جانا چاہتا تھا، ہر تعلق کٹ کر دینا چاہتا تھا، وہ وہیں مر جانا چاہتا تھا۔ استاد یہ پیغام لے کر اس لڑکے کے باپ کے پاس پہنچ گئے۔ خیر خیریت کے بعد جیسے ہی استاد جی نے اس 15 سال کے لڑکے کا پیغام اس کے باپ کو پہنچایا، باپ یکدم خاموش ہو گیا۔ قصہ آگے بڑھانے سے پہلے آپ یہ نوٹ کر لیں کہ اس لڑکے کے والد خود ایک صوفی تھے، تہجد گزار۔ اصولاً تو انہیں خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کہا نہیں، اور یہ ایک لفظ، صرف ایک لفظ اس ملک کی تاریخ کا رخ موڑ گیا۔ کیونکہ وہ لڑکا جنگل نہیں گیا، وہ لڑکا لندن کے ایک ہال میں گیا جہاں اسکاٹ لینڈ یارڈ اور برٹش انٹیلیجنس کے افسران بیٹھے تھے، اور اس نے میز پر 600 صفحوں کا ایک فتویٰ رکھ دیا۔ وہ لڑکا پارلیمنٹ گیا اور 140 صفحے لکھ کر استعفیٰ دے آیا۔ وہ لڑکا مینار پاکستان پر گیا جہاں اس کی ایک جھلک کے لیے لاکھوں لوگ جمع ہو گئے۔ وہ لڑکا اسلام آباد کے بیچوں بیچ ایک بلٹ پروف کنٹینر میں جا بیٹھا اور ہاتھ میں سفید کفن لہرا کر بولا، یا تو میں یہ پہنوں گا یا حکومت، کیونکہ یہ لڑکا تھا۔ رک جائیے، یہ بتانے سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ لڑکا کہاں پہنچ گیا تھا۔ 2 مارچ 2010 لندن کا ایک ہائی پروفائل ہال، سامنے دنیا کے بڑے بڑے نیوز چینلز ہیں، CNN، BBC، کیمرے آن ہیں، اور سامنے ایک پریس کانفرنس شروع ہونے والی ہے۔ کوئی عام پریس کانفرنس نہیں ہے، بلکہ ہال میں اسکاٹ لینڈ یارڈ اور برٹش انٹیلیجنس MI5 کے ٹاپ آفیسرز موجود ہیں۔ عجیب ٹینشن کا ماحول ہے، اور یہ زمانہ بھی عام نہیں تھا۔ 9/11 کو ابھی 9 سال بھی نہیں ہوئے تھے۔ پوری ویسٹرن ورلڈ شدید خوف میں مبتلا تھی۔ دنیا بھر میں اسلام کو ایکسٹریمزم اور دہشت گردی کے ساتھ جوڑا جا رہا تھا۔ ایسے ماحول میں ایک پاکستانی اسکالر اس ہال میں داخل ہوتا ہے اور دنیا بھر کے میڈیا کے سامنے میز پر ایک کتاب رکھ دیتا ہے، ایک فتویٰ، 600 صفحات کا بہت ہی تفصیلی فتویٰ۔ بلکہ فتویٰ کیا سمجھیں، یہ تو ایک اعلان جنگ تھا، ڈکلیریشن آف وار۔ لیکن کس کے خلاف؟ دہشت گردی کے خلاف، خودکش حملوں کے خلاف، القاعدہ جیسی تنظیموں کے خلاف۔ وہ اسکالر لائیو کیمرے پر کہتا ہے، دہشت گردی صرف دہشت گردی ہے، اس میں کوئی اگر مگر نہیں، نو ifs اینڈ بٹس۔ فتویٰ اتنا جاندار تھا کہ کچھ ہی عرصے بعد مسلم دنیا کی سب سے بڑی درسگاہ جامعہ الازہر اس کو انڈورس کرتی ہے۔ آخر کون تھا یہ اسکالر؟ وہی 15 سال کا لڑکا جو جنگل میں گم تو نہیں ہوا، پرائم منسٹر تو نہیں بن سکا، لیکن آج کروڑوں دلوں میں اس کی علمی صلاحیتیں دھڑکتی ہیں۔ دی ون اینڈ اونلی شیخ الاسلام ڈاکٹر علامہ محمد طاہر القادری۔ اس میں کو مٹا دو، اور مٹانا ہی ہے تو محبوب کے عشق میں مٹاؤ۔ Islam does not stand for any kind of violence. Islam does not stand for any kind of militancy. Islam does not stand for any kind of terrorism. طاہر القادری کی پرورش عام بچوں سے کافی الگ تھی، بلکہ یوں کہیں کہ اس میں ایک زبردست تضاد تھا۔ یہ 1950s کا پنجاب تھا۔ طاہر صبح سویرے اپنی کتابیں اٹھاتے ہیں اور جھنگ کے ایک کرسچن مشنری اسکول سیکرڈ ہارٹ میں پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ وہاں وہ انگلش بولنا سیکھتے ہیں، کرسچینٹی کو قریب سے دیکھتے ہیں اور ماڈرن دنیا کے اصولوں کو بھی سمجھتے ہیں۔ لیکن وہ اسکول سے واپس آتے ہیں تو لگتا ہے ماڈرن ورلڈ کو وہیں چھوڑ آئے ہیں۔ ان کے گھر میں خالص صوفیانہ ماحول تھا۔ شام کو والد عربی سکھاتے، قرآن و حدیث پڑھاتے، تصوف کے گہرے راز سمجھاتے۔ یعنی دن کے وقت ماڈرن ویسٹرن ایجوکیشن، رات کے وقت خالص کلاسیکی اسلامی تربیت۔ یہ دو بالکل مختلف دنیایں تھیں جو اس لڑکے کے دماغ میں ایک ساتھ چل رہی تھیں۔
اور شاید یہی وہ پرفیکٹ مکسچر تھا جس نے آگے چل کر طاہر کو دنیا کے بڑے بڑے اسٹیجز پر اسلام کا کیس لڑنے کے قابل بنایا تھا۔ اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ کسی بھی لڑکے کی اصل انسپریشن اسکول نہیں، والد ہوتے ہیں۔ طاہر القادری کے والد ڈاکٹر فرید الدین قادری ایک طبیب تھے۔ انہوں نے لکھنؤ سے طب کی تعلیم حاصل کی تھی اور 1940 میں پنجاب یونیورسٹی سے گولڈ میڈل لیا تھا۔ پھر وہ صرف ڈاکٹر نہیں تھے بلکہ ایک عالم بھی تھے، شاعر بھی تھے اور اپنے وقت کے ایک صوفی بھی۔ لیکن ان کی آمدنی اتنی تھی کہ گھر آرام سے چل جائے، لیکن عیاشی کی گنجائش بالکل نہیں تھی۔ وجہ یہ تھی کہ ڈاکٹر فرید خاموشی سے کئی غریب خاندانوں کا خرچ اٹھا رہے تھے۔ وہ راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھتے اور خدا کے حضور روتے۔ جب کبھی رات کو طاہر کی آنکھ کھلتی تو وہ اپنے باپ کو اسی حالت میں دیکھتے۔ بار بار اس منظر نے اس بچے کے اندر بھی عبادت کی چنگاری پیدا کر دی اور وہ خود بھی بہت کم عمری سے ہی تہجد کے پابند ہو گئے۔ جب طاہر 12 سال کے ہوئے تو ان کی روحانی پیاس بہت بڑھ چکی تھی۔ یہ وہ عمر ہوتی ہے جب عام بچے گلیوں میں کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، لیکن طاہر ان سے بہت الگ تھے۔ وہ جھنگ سے نکل کر سیدھا مدینہ پہنچ گئے۔ کہا جاتا ہے انہوں نے وہاں ایک ایسے مدرسے میں بھی تعلیم حاصل کی جو صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے تاریخی مکان میں قائم تھا، گنبد خضرا کے بالکل سامنے۔ اور پھر 1966 میں جب طاہر کی عمر 15 برس تھی، ان کی زندگی میں ایک ایسی شخصیت آئی جس نے ان کا نام تک بدل دیا۔ بغداد میں پیدا ہونے والے صوفی بزرگ پیر سید طاہر علاء الدین الگیلانی، جن کا سلسلہ نسب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے جا ملتا تھا۔ پیر سید طاہر علاء الدین 1956 میں بغداد سے ہجرت کر کے کوئٹہ بسے تھے۔ انہوں نے اس نوجوان کو سلسلہ قادریہ میں بیعت کر لیا۔ لیکن یہاں کہانی ایک ایسا موڑ لیتی ہے جس کا کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ اس دور میں طاہر القادری کے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی۔ انہیں یہ مادی دنیا، پیسوں کی دوڑ اور یہ سب کچھ بالکل بے معنی لگنے لگا۔ وہ زیادہ سے زیادہ وقت تنہائی میں، ذکر میں، عبادت میں گزارنے لگے۔ اور پھر انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو سن کر ہی دل دہل جاتا ہے۔ وہ دنیا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا چاہتے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ کسی گھنے جنگل میں گم ہو جائیں، ہر دنیاوی تعلق سے کٹ جائیں اور وہیں انہیں موت آ جائے۔ وہ اپنی ساری توانائی صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ان کی محبت کی حقیقتوں کو پانے میں لگا دینا چاہتے تھے۔ لیکن ایک پرابلم تھا، یہ بات وہ اپنے والد کو کیسے بتائیں؟ یہاں انہوں نے اپنے استاد مولانا عبد الرشید سے ریکویسٹ کی کہ وہ ان کے والد سے بات کریں۔ پیغام کیا تھا کہ والد انہیں معاف کر دیں، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ یہ بیٹا کبھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا اور انہیں جانے کی اجازت دے دیں۔ کیا عجیب لمحہ ہوگا، ایک بیٹا اپنے باپ سے کہلوا رہا ہے کہ سمجھ لیں کہ آپ کے لیے کبھی میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ مولانا عبد الرشید یہ مشکل پیغام لے کر ڈاکٹر فرید الدین قادری سے ملنے پہنچ گئے۔ خیر خیریت دریافت کرنے کے بعد جیسے ہی انہوں نے اپنا مدعا بتایا، ڈاکٹر صاحب یکدم خاموش ہو گئے۔ ایک صوفی، ایک درویش، حقیقتاً تو بیٹے کے اس ارادے پر انہیں خوش ہو جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں۔ ڈاکٹر فرید الدین قادری نے کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیا، نہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو دنیا چھوڑنے سے روک دیا اور یہی وہ لمحہ تھا جس نے پوری کہانی کا رخ بدل دیا۔ اگر اس دن ہاں کہہ دی جاتی تو شاید یہ تاریخ نہ ہوتی جو ہم آج آپ کو اس ویڈیو میں سنا رہے ہیں۔ اس ایک انکار نے نوجوان طاہر کے اندر کے درویش کو ایک نیا راستہ دے دیا۔ اب اسے جنگل میں نہیں جانا تھا، اب اسے لوگوں کے بیچ رہنا تھا۔ لیکن ایک بہت بڑا سوال باقی تھا، ایک عام سا لڑکا اس نظام کو بدلے گا کیسے؟ اسٹیٹس کو کیسے توڑے گا؟ اس کے پاس نہ تو کوئی جاگیر تھی، نہ کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ، تو پھر وہ کون سا پلان تھا جس پر چل کر طاہر القادری نے اپنا نیٹ ورک اتنا پھیلا دیا کہ آج اس کی برانچز 100 سے زائد ملکوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ لیٹ 70s پنجاب یونیورسٹی کے لاء ڈپارٹمنٹ کی ایک کلاس جس میں طلباء کے سامنے ایک نوجوان ٹیچر کھڑا ہے۔
وہ ایک ہی وقت میں ان کو اسلامی آئینی قانون بھی پڑھا رہا ہے، برٹش اور امریکن لا بھی سکھا رہا ہے۔ یہ ٹیچر تھے محمد طاہر القادری، جنہوں نے 1972 میں اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹرز کیا تھا، وہ بھی گولڈ میڈل کے ساتھ، اور صرف 2 سال بعد LLB کی ڈگری بھی حاصل کی۔ انہی منازل کو طے کرنے کے دوران 1974 میں طاہر القادری کو زندگی کا سب سے بڑا صدمہ پہنچا۔ ان کے والد اس دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ کہ جنہوں نے جنگلوں کا رخ کرنے سے روکا تھا، جنہوں نے کہا تھا کہ علم کو دفن مت کرنا، وہ اب موجود نہیں تھے۔ اب آگے کا سفر طاہر کو اکیلے طے کرنا تھا۔ طاہر کی عمر اس وقت صرف 23 سال تھی۔ جس نے انہیں دنیا چھوڑنے سے روکا تھا، وہ یہ دیکھنے کے لیے موجود نہیں تھا کہ ان کا بیٹا اس دنیا میں رہ کر کرے گا کیا۔ اب پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، تو جھنگ کی عدالتوں میں کچھ عرصے وکالت اور ٹیچنگ کے بعد طاہر القادری پنجاب یونیورسٹی گئے۔ یہاں ان کی سی وی بہت تیزی سے سٹرونگ ہوتی چلی گئی۔ وہ پروفیسر آف لا بنے، اسلامک جورسپروڈنس اینڈ لیجسلیشن ڈپارٹمنٹ کے سربراہ بنے، پھر یونیورسٹی کے سب سے بڑے پالیسی میکر اداروں، سنڈیکیٹ اور اکیڈمک کونسل کے ممبر بھی بن گئے۔ سن 1986 میں انہوں نے اسلامی قانون میں PhD مکمل کی، جس کا موضوع تھا اسلام میں سزائیں، ان کی اقسام اور فلسفہ۔ اب ان کی آئیڈینٹی کچھ ایسی بن رہی تھی جو پاکستان میں کم ہی لوگوں کے پاس تھی۔ ایک طرف وہ جدید آئین اور ریاست کی زبان بولتے تھے، اور دوسری طرف وہ فقہ، تصوف اور قرآن و حدیث کے بھی ماہر تھے۔ رزلٹ یہ نکلا کہ ریاست خود ان کے پاس آنے لگی۔ انہیں سپریم کورٹ اور فیڈرل شریعہ کورٹ کے لیے اسلامی قانون پر جیورسٹ کنسلٹنٹ مقرر کیا گیا، اور فیڈرل ایجوکیشن منسٹر نے انہیں اسلامی نصاب پر ایڈوائزر بھی رکھ لیا۔ لیکن طاہر القادری کا دماغ صرف کیمپس یا عدالتوں تک محدود نہیں تھا، وہ لوگوں کی زندگیوں کو بلکہ اس نظام کو بدلنا چاہتے تھے۔ اب عام طور پر ایک مذہبی بندہ کیا کرتا ہے؟ وہ کسی مسجد کے ممبر پر بیٹھ جاتا ہے، وہاں جمعے کا خطبہ دیتا ہے، چند 100 لوگوں کو اپنا مرید بنا لیتا ہے اور بس۔ لیکن طاہر القادری کا ٹارگیٹ بہت پہلے سے طے تھا۔ 1971 میں جب وہ صرف 20 سال کے طالب علم تھے، انہوں نے اپنی ڈائری میں لکھا تھا کہ ان کی زندگی کا مقصد صرف ایک ہے، گلوبل اسلامک ریولوشن، یعنی عالمی اسلامی انقلاب۔ تو پنجاب یونیورسٹی میں ہی ان کی ملاقات ایک استاد ڈاکٹر برہان احمد فاروقی سے ہوئی۔ وہ علی گڑھ کے گریجویٹ تھے، علامہ اقبال اور قائد اعظم کے ساتھ کام کر چکے تھے، اور قیام پاکستان کے بعد ملک کے حالات سے شدید مایوس ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر برہان کا ماننا تھا کہ قرآن صرف عقائد اور عبادات کی کتاب نہیں ہے، بلکہ معاشرے کو بدلنے کا ایک انقلابی خاکہ ہے، ایک بلو پرنٹ ہے۔ ڈاکٹر برہان نے اپنے خیالات پر ایک کتاب بھی لکھ رکھی تھی، ٹائٹل تھا منہاج القرآن، یعنی قرآن کا راستہ۔ جی ہاں، یہ نام طاہر القادری نے خود نہیں سوچا تھا، یہ اس کتاب کا نام تھا جس کے نظریے کو صرف پڑھا نہیں بلکہ باقاعدہ ایک تحریک میں بدل دیا۔ اکتوبر 1980 انہوں نے منہاج القرآن کی بنیاد رکھی، لیکن کسی بھی نظریے کو پھیلانے کے لیے آپ کو ایک مضبوط مالی امداد درکار ہوتی ہے، اور 1982 میں انہیں وہ سہارا مل گیا۔ لاہور کی سب سے پاورفل انڈسٹریل فیملیز میں سے ایک، شریف فیملی۔ اور آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں، طاہر القادری اور شریف فیملی کے اس تعلق کا لنک بھی روحانی تھا۔ نواز شریف کے والد میاں محمد شریف بھی پیر طاہر علاء الدین کے عقیدت مندوں میں شامل تھے۔ انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں اپنے گھر کے قریب اتفاق مسجد بنائی اور طاہر القادری کو وہاں جمعے کا خطبہ دینے کی آفر کر دی۔ منہاج القرآن والے کہتے ہیں کہ طاہر القادری نے یہ آفر 2 شرطوں پر قبول کی۔ ایک یہ کہ وہ اس کام کا کوئی معاوضہ نہیں لیں گے، اور دوسری یہ کہ شریف خاندان کبھی ان سے کوئی سیاسی فائدہ نہیں مانگے گا۔ لیکن یہ کہنا شاید ٹھیک نہ ہو کہ اس تعلق کا کوئی فائدہ ہوا ہی نہیں۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ اس دور میں پنجاب حکومت نے ادارہ منہاج القرآن کو ماڈل ٹاؤن میں مارکیٹ ریٹ سے کم قیمت پر زمین دی، جس پر 1987 میں تحریک کا مرکزی سیکریٹریٹ تعمیر ہوا، اور یہی تعلق تھا جس نے طاہر القادری کے لیے سرکاری ٹی وی کے دروازے بھی کھولے، جہاں طاہر القادری کا ایک پروگرام شروع ہوا فہم القرآن کے نام سے۔ یہ ضیاء الحق کا دور تھا۔ اس وقت گورنمنٹ کو ضرورت تھی ایسے علماء کی جو اسٹیٹ اور سوسائٹی کو اسلامی بنانے کے لیے کام کر سکے، اس کے لیے علمی جواز فراہم کر سکے۔ ضیاء الحق نے خود طاہر القادری سے پی ٹی وی پر لیکچر دینے کی خواہش ظاہر کی۔
یہ وہ دور تھا جب پاکستان میں کوئی پرائیویٹ چینل، کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا۔ پی ٹی وی پر آنے کا مطلب تھا آپ کی آواز ڈائریکٹ لاکھوں گھروں تک پہنچ رہی ہے۔ اور طاہر القادری کا اسٹائل تو آپ کو پتہ ہے، تقریروں میں یقیناً وہ جذباتی ہو جاتے ہیں، لیکن ٹی وی پر ان کے بات کرنے کا انداز اتنا منظم، لاجیکل اور عام فہم تھا کہ پڑھے لکھے لوگ، ماڈرن نوجوان اور روایتی مسلمان سب سننے لگے۔ لیکن طاہر القادری یہاں بھی نہیں رکے، انہوں نے کچھ ایسا کیا جس نے ان کی پاپولیرٹی کو 4 چاند لگا دیے۔ انہیں معلوم تھا کہ ٹی وی پروگرام 1 گھنٹے بعد ختم ہو جاتا ہے، تو انہوں نے اپنے لیکچرز کو آڈیو اور ویڈیو کیسٹس میں منتقل کرنا شروع کر دیا۔ ہزاروں کی تعداد میں یہ کیسٹس ریکارڈ ہو کر پورے سینٹرل پنجاب اور پھر پاکستان بھر میں پھیلنے لگیں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں نے ایسی کیسٹس کبھی نہ کبھی سنی ہوں، لیکن یہ 80s کی دہائی کا سوشل میڈیا تھا، یہ سمجھ لیجئے۔ اگر کوئی شخص ان کے جلسے میں نہیں جا سکتا تھا تو طاہر القادری کی آواز خود اس کے کیسٹ پلیئر تک پہنچ ہی رہی تھی۔ خطبے کیسٹس میں بدل رہے تھے اور انہیں سننے والے لوگ ان کے ورکرز بن رہے تھے، اور وقت کے ساتھ اس میڈیا مشین میں ایک مکمل پروڈکشن اسٹوڈیو اور ایک انٹرنیٹ بیورو تک شامل ہو گیا، جو آج درجنوں ویب سائٹس چلاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بڑا المیہ ہے۔ اکثر لیڈرز بلکہ مذہبی اسکالرز بھی اسٹیج پر کھڑے ہو کر ایک جذباتی تقریر کرتے ہیں، لوگ روتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، اور پھر جلسہ ختم، پیسہ ہضم۔ اگلے دن سب کچھ ویسے کا ویسا ہو جاتا ہے، سب ویسے ہی چلنے لگتا ہے۔ طاہر القادری اس بات کو سمجھتے تھے۔ اب ایسا نہیں کہ انہوں نے تقریریں نہیں کی، یا یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ جذباتی تقریریں نہیں کی، بالکل کی، لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی جانتے تھے کہ تقریر لوگوں کو چند گھنٹوں کے لیے متاثر کرتی ہے، اس سے آگے کیا کرنا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک ایسا ایکو سسٹم کھڑا کیا جو حیران کن تھا۔ سن 1994 میں طاہر القادری نے منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کی بنیاد رکھی، بلکہ اس سے کہیں پہلے وہ 1986 میں ہی ایک ایسا ادارہ بنا چکے تھے جو آگے چل کر منہاج یونیورسٹی لاہور بنا۔ یہ کوئی مدرسہ نہیں ہے، ایک ماڈرن یونیورسٹی ہے جہاں کمپیوٹر سائنس سے لے کر کامرس تک ہر ڈپارٹمنٹ موجود ہے، اور اس کا شعبہ اسلامیات قاہرہ کی جماعت الازہر سے منسلک ہے۔ پھر بہت سے ادارے بنے، منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن، پھر لاہور میں ایک یتیم خانہ آغوش کہ جہاں بچوں کو بلاکس میں نہیں خاندانوں میں رکھا جاتا ہے۔ ہر گروپ کی ایک آغوش ماں ہوتی ہے جو ان بچوں کو اپنے بچوں کی طرح پالتی ہے۔ ہر بچے کا اپنا بستر، اپنی اسٹڈی ٹیبل، اپنی کرسی، اپنا کمپیوٹر اور اپنی الماری ہے۔ ذرا ایک سیکنڈ کے لیے رکیں یار، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سب صرف پاکستان کے اندر ہو رہا تھا۔ بالکل نہیں، طاہر القادری ملک سے باہر بھی بہت کچھ کر رہے تھے۔ سن 2000 کی دہائی میں یورپ اور برٹن کے مسلم نوجوانوں کو ایک بہت بڑے خطرے کا سامنا تھا۔ ایکسٹریمزم، شدت پسند گروپس نوجوانوں کو ریڈیکلائز کر رہے تھے، اور ان نوجوانوں کو بچانے کے لیے کوئی عام مولوی کام نہیں آ سکتا تھا بھائی۔ اب یہاں طاہر القادری آگے بڑھے۔ سن 2005 میں برطانیہ کے علاقے شropshire میں انہوں نے الہدایہ کے نام سے 3 روزہ ریزیڈنشل کیمپ کا آغاز کیا۔ پہلے کیمپ میں صرف 300 کے قریب نوجوان شریک ہوئے، لیکن یہ سلسلہ رکا نہیں۔ اگلے برسوں میں یہ کیمپ آکسفورڈ شائر اور وارک یونیورسٹی جیسے مقامات تک پہنچے، اور شرکاء کی تعداد سینکڑوں سے ہزاروں تک جا پہنچی۔ Universal Humanitarian Society, which promotes the brotherly relations and friendly environment between Muslims especially and between Muslims and non-Muslims in general. آج الہدایہ کو 20 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، اور اب یہ آسٹریلیا میں بھی منعقد ہوتا ہے۔ ان کیمپس میں مسلم نوجوانوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ ایک ماڈرن جمہوری معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے مذہب پر کیسے عمل کرنا ہے، اور یہ کہ اسلام کسی بھی قسم کی شدت پسندی کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ سب ایک ایسے آدمی کا کام تھا جو ساتھ ساتھ درجنوں ممالک کا سفر بھی کر رہا تھا۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ اسی مصروفیت کے باوجود اسی آدمی نے اپنے قلم سے اتنا کچھ لکھ دیا جتنا شاید ایک عام انسان پوری زندگی میں پڑھ بھی نہیں سکتا۔ منہاج القرآن کے سٹیٹس بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری 1000 سے زیادہ کتابیں لکھ چکے ہیں۔ یقیناً ان میں ان کے کتابچے بھی شامل ہوں گے، ان کے لیکچرز کے ٹرانسکرپٹ بھی ہوں گے، لیکن جو بھی ہو یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ ان کتابوں میں 2 ایسے شاہکار ہیں جن کا ذکر کیے بغیر یہ کہانی ادھوری ہے۔ پہلا، عرفان القرآن،
उन्होंने तकरीबन 1990 में कुरान पाक का उर्दू तर्जुमा शुरू किया। मकसद ये था कि एक आम पढ़ा लिखा नौजवान कुरान समझ सके, इसे किसी लंबी चौड़ी तफसीर की जरूरत ना पड़े। काम बड़ा था और उसे मुकम्मल करते करते उन्हें 15 साल लग गए। उनका दूसरा शाहकार है कुरानी इंसाइक्लोपीडिया। उनकी 50 साल की मेहनत, 8 मोटी मोटी जिल्दों पर मुश्तमिल ये एक बेहतरीन किताब है। इसमें ताहिरुल कादरी ने कुरान की आयात को 5000 से ज्यादा मौज़ूआत में तरतीब दे दिया है। अकाइद, साइंस, कायनात, निज़ाम, हुकूमत, अमन, हुकूक इंसानी और मईशत। यहाँ आपको कुरान के हर मौजू पर रहनुमाई मिलेगी। जब आपके पास बेपनाह इल्म हो, जब लाखों का मजमा आपके एक इशारे पर खड़ा हो जाता हो, तो आपको लगता है कि आप इस मुल्क का पूरा सिस्टम बदल सकते हैं। ताहिरुल कादरी को भी कुछ ऐसे ही लग रहा था। उनकी नीयत ठीक थी। वो समझते थे कि जब तक रियासती ताकत आपके पास ना हो, आप गरीब की तकदीर नहीं बदल सकते। लेकिन सियासत हर किसी के बस का खेल नहीं, यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं, और शायद ये वो वाहिद मैदान था जहां वो बुरी तरह फेल होने वाले थे। 25 मई सन 1979 ताहिरुल कादरी ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया, पाकिस्तान अवामी तहरीक। इनकलाबी जिद्दोजहद के आगाज करिए। पाकिस्तान अवामी तहरीक के नाम से नई सियासी जमात के क़याम का ऐलान करता है। बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफवी है। ये वही साल था जब शरीफ खानदान के साथ उनका ताल्लुक मुकम्मल तौर पर टूट गया। जाहिर है दोनों साइड्स एक दूसरे को ही ब्लेम करती हैं, लेकिन हकीकत यह है कि सियासत में कोई दोस्त नहीं होता। इसलिए रिजल्ट वही निकला जो निकलना चाहिए था। जो कभी सरपरस्त थे वो अब सबसे बड़े सियासी दुश्मन बन चुके थे। और अब अगले ही साल सन 1990 में जनरल इलेक्शन हो गए और ताहिरुल कादरी को मिला पहला रियलिटी चेक। उन्होंने पूरे पंजाब में दर्जनों उम्मीदवार खड़े किए। उनके पास तकरीर की जबरदस्त सलाहियत थी, जलसों में लाखों का हुजूम था। लेकिन जब रिजल्ट आया तो उनकी पार्टी को पूरे पाकिस्तान से एक सीट भी नहीं मिली। जी हाँ, 0। ये एक कड़वा सच था। अवाम उनकी तकरीरें सुनने आते थे, लेकिन जब पोलिंग बूथ में जाते तो वोट किसी और रिवायती उम्मीदवार को दे आते। पैरोकार और वोटर होने में जमीन आसमान का फर्क होता है। और फिर 1999 आ गया। मेरे अजीज हम वतनों की आवाज आई। जनरल मुशर्रफ मार्शल लॉ लेकर आए और सन 2002 के इलेक्शन में ताहिरुल कादरी लाहौर से जीत गए। वो NA 127 से MNA मुंतखब हो गए, कौमी असेंबली में पहुंच गए। ये उनकी पूरी सियासी जिंदगी की पहली बल्कि वाहिद सीट थी। वो सिस्टम को अंदर से बदलने गए थे, लेकिन सिर्फ 2 साल बाद नवंबर 2004 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा भी कोई 1-2 पेजेस का नहीं, पूरे 140 सफ़ात का, जिसमें उन्होंने लिखा कि ये पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा ही नहीं है, ये सिर्फ ताकतवर हलकों के फैसलों पर मोहर लगाने वाली एक रबड़ स्टैंप है और असेंबली के अरकान का किरदार महज क्लर्कों जैसा है। उन्होंने ऐलान किया कि वो दोबारा कभी पार्लिमानी सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। सन 2005 में मुल्क ही छोड़कर चले गए। ताहिरुल कादरी ने 7 समंदर पार कनाडा को अपना मस्कन बनाया और बाद में कैनेडियन शहरी भी बन गए, जिसकी एक झलक देखने के लिए मीनारे पाकिस्तान पर लाखों लोग जमा हो जाते हैं। वो टोरंटो में एक गुमनाम आदमी की जिंदगी गुजार रहा था। ताहिरुल कादरी जो साल हर साल तक टोरंटो के एक इलाके में खामोशी से रहते रहे, वो लोगों से इतना कटे हुए थे कि कनाडा में रहने वाले बहुत से पाकिस्तानियों को ये मालूम ही नहीं था कि वो उनके शहर में ही रहते हैं। एक बंदा जो निजाम को ठीक करना चाहता था, लगता था वो अब सियासत से मायूस हो गया है। अगर ताहिरुल कादरी की कहानी का कोई एंड होना चाहिए, कोई ड्रामाई एंड, तो यही था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब लग रहा था कि ताहिरुल कादरी की लड़कपन की जंगलों में रहने वाली ख्वाहिश पूरी हो गई है, एन उसी वक्त 2010 में वो अचानक लंदन के उस हॉल में जाकर खड़े हुए जिसका जिक्र हमने वीडियो के शुरू में किया था। यह आसान फैसला नहीं था। उस वक्त जब पाकिस्तान में खुदकश धमाके मामूल थे, हाई प्रोफाइल लोग टारगेट पर थे, लोग दहशतगर्द तंजीमों का नाम लेने की हिम्मत नहीं करते थे क्योंकि उन्हें अपनी जान का खौफ होता था। तब
طاہر القادری نے نام لیا، ڈنکے کی چوٹ پر لیا، اور ایسے فتوے کے ساتھ لیا کہ جس کی توثیق جامعہ الازہر جیسے ادارے نے بھی کی۔ یعنی کھیل تو اب شروع ہوا تھا۔ 23 دسمبر 2012 کو طاہر القادری پوری شان و شوکت کے ساتھ مینار پاکستان کے میدان میں کھڑے تھے۔ اعلان کیا کہ الیکشن سے پہلے اس نظام کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ 14 جنوری 2013 کو لاہور سے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ شروع ہو گیا۔ تقریباً 50,000 لوگ بسوں، ویگنوں اور موٹر سائیکلوں پر اسلام آباد کی طرف بڑھ رہے تھے۔ حکومت نے راستے میں کنٹینر لگا کر انہیں روکنے کی پوری کوشش کی، لیکن قافلہ کسی نہ کسی طرح اسلام آباد پہنچ گیا اور پھر جناح ایونیو پر پارلیمنٹ سے صرف 2 میل کے فاصلے پر دھرنا شروع ہو گیا۔ طاہر القادری ایک بلٹ پروف کنٹینر کے اندر بیٹھ گئے اور اعلان کر دیا کہ اب نظام ٹھیک ہونے تک واپس نہیں جائیں گے۔ سردی ہوگی، بھوک ہوگی، پیاس ہوگی، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ ان کا کانفیڈنس پیک پر تھا۔ کہہ دیا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا نہیں، دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا لانگ مارچ ہوا ہے، اور پھر گورنمنٹ کو صرف 1 دن کی مہلت دی کہ اسمبلیاں ختم کر دیں۔ 4 دن بعد 17 جنوری کو راجہ پرویز اشرف کی حکومت جھک گئی۔ چودھری شجاعت حسین کی قیادت میں اتحادی جماعتوں کا ایک وفد مذاکرات کے لیے پہنچا، اور پھر وہ ہوا جو پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی کبھی ہوا ہو۔ اسلام آباد لانگ مارچ ڈکلیریشن پر دستخط اسی بلٹ پروف کنٹینر کے اندر ہوئے۔ ایک اسکالر جو کئی سالوں تک ٹورنٹو میں بیٹھا کتابیں لکھ رہا تھا، اب پاکستان کی حکومت سے ایک تحریری معاہدہ کر رہا تھا، اور اس کے بعد وہ واپس کینیڈا چلے گئے۔ اس معاہدے سے طاہر القادری کو کچھ خاص فائدہ نہیں ملا۔ سب سے بڑی چیز شاید بس یہ تھی کہ انہیں نگران وزیر اعظم کے انتخاب میں مشورے کا حق مل گیا۔ اس کے علاوہ زیادہ تر وہی کچھ طے ہوا جو حکومت پہلے ہی کرنے والی تھی۔ طاہر القادری کا طریقہ جو بھی رہا ہو، ایک بات سے کوئی پاکستانی انکار نہیں کر سکتا، سسٹم سے ان کی شکایت وہی تھی جو آج ہر پاکستانی کی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سسٹم کتنا کرپٹ ہے۔ طاہر القادری بھی جانتے تھے، لیکن شاید وہ یہ بھول گئے تھے کہ یہ سسٹم صرف کرپٹ نہیں، ظالم بھی ہے، اور اس کا اندازہ انہیں اگلے ہی سال ہونے والا تھا۔ 17 جون 2014 لاہور کا ماڈل ٹاؤن، جہاں طاہر القادری کا وہی سیکریٹریٹ ہے جو 1987 میں تعمیر ہوا تھا۔ وہ اس وقت کینیڈا میں تھے اور واپسی کا اعلان کر چکے تھے، لیکن اب ان کی رہائش گاہ اور سیکریٹریٹ کے باہر بیریئرز لگے ہوئے تھے۔ صبح سویرے پنجاب پولیس کی بھاری نفری وہاں پہنچتی ہے۔ سرکاری موقف کے مطابق آپریشن کا مقصد صرف ایک تھا، تجاوزات ہٹانا۔ کارکنوں نے مزاحمت کی، ظاہر ہے وہ اسے اپنے قائد کی سیکیورٹی کا معاملہ سمجھتے تھے۔ پہلے آنسو گیس چلی، پھر لاٹھی چارج ہوا، پھر پتھراؤ شروع ہوا، اور پھر پولیس نے سیدھی گولیاں فائر کرنا شروع کر دی۔ اور یہ سب کچھ رات کے اندھیرے میں نہیں ہوا، دن دہاڑے ہو رہا تھا، بلکہ پورا پاکستان اسے لائیو ٹی وی پر دیکھ رہا تھا۔ اور 11 گھنٹے تک ہونے والی اس کارروائی کے دوران ماڈل ٹاؤن کی سڑکوں پر 14 لوگ شہید ہو گئے، 100 سے زائد زخمی ہوئے۔ نمبرز مت دیکھیے، نمبرز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، ہم انہیں دیکھتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ ان کے پیچھے ایک جیتا جاگتا انسان تھا۔ مرنے والوں میں 2 خواتین بھی تھیں، شازیہ اور تنزیلہ۔ پولیس نے کراؤڈ پر سیدھی فائرنگ کی، اور یہ دونوں اسی فائرنگ کا نشانہ بنی۔ 22 سال کا عاصم بھی اسی فائرنگ میں مارا گیا۔ اس کے 60 سالہ والد معراج دین کو جب پتہ چلا تو اس نے کہا، میرا بیٹا شہید ہے۔ ایک ایک گولی کے پیچھے، ایک ایک لاش کے پیچھے ایک کہانی تھی۔ لیکن آپ کو تو پتہ ہے ایسے واقعات کے بعد ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ایک کمیشن بنا دیا جاتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجوی کی سربراہی میں ایک تحقیقاتی ٹریبیونل بنا۔ 132 صفحات کی رپورٹ اسی سال مکمل ہو گئی، لیکن 3 سال تک اس رپورٹ کو عوام سے چھپایا گیا۔ اور جب یہ رپورٹ فائنلی سامنے آئی تو اس میں کیا لکھا تھا کہ یہ کسی فوٹیج میں ثابت نہیں ہوتا کہ کارکنوں کی طرف سے فائرنگ ہوئی، اور نہ ہی کسی کارکن کے ہاتھ میں اسلحہ نظر آیا۔ آپریشن سے کچھ ہی عرصے پہلے آئی جی پنجاب اور ڈی سی او لاہور کو تبدیل کر دیا گیا تھا۔ آج اس سانحے کو 12 سال گزر چکے ہیں، آج تک اس مقدمے میں کسی ایک شخص کو سزا نہیں ہوئی۔ لیکن یہ اوپر والے بھول گئے کہ اصل سسٹم چلانے والا سب سے اوپر بیٹھا ہے، اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔
اور اس وقت ڈنڈے برسانے والے گلو بٹ کی اگر آج حالت دیکھیں تو کرما واقعی نظر آتا ہے۔ ان لاشوں نے طاہر القادری کی روح کو اندر سے بھی زخمی کر دیا تھا۔ سانحے کے چند دن بعد ہی وہ کینیڈا سے پاکستان کے لیے اڑان بھرتے ہیں۔ حکومت اتنی بوکھلا گئی تھی کہ ان کی فلائٹ کو اسلام آباد اترنے ہی نہیں دیا گیا۔ جہاز کو زبردستی لاہور ڈائیورٹ کر دیا گیا، جہاں طاہر القادری کا ارادہ اب صرف سیاسی نظام بدلنا نہیں تھا، اب ان 14 لاشوں کا حساب بھی چاہیے تھا۔ 14 اگست 2014 کو طاہر القادری نے لاہور سے اسلام آباد کی طرف اپنے انقلاب مارچ کا آغاز کر دیا۔ یہ وہی دن تھا جب عمران خان نے بھی اپنا آزادی مارچ شروع کیا تھا۔ دونوں کے مارچ الگ تھے لیکن ٹارگٹ ایک ہی تھا، نواز حکومت کا خاتمہ۔ طاہر القادری ایک بار پھر اپنے بلٹ پروف کنٹینر میں تھے، یہی ان کا گھر بھی تھا اور دفتر بھی۔ انہوں نے بڑی جذباتی تقریریں کی، اپنے ہاتھ میں ایک سفید کپڑا لہرا کر مائک پر گرجے، یہ کفن ہے، یا تو یہ کفن میں پہنوں گا یا نواز شریف کی حکومت پہنے گی۔ 65 دن تک بارش، شدید گرمی، بیماریوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ان کے کارکن اپنی جگہ ڈٹے رہے، لیکن نہ حکومت گری، نہ پارلیمنٹ نے استعفیٰ دیا، نہ امپائر کی انگلی اٹھی۔ پاکستان کا سسٹم طاہر القادری، عمران خان، بلکہ ہر ایک کی سوچ سے بھی زیادہ سخت جان نکلا۔ بالآخر 21 اکتوبر 2014 کو طاہر القادری نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ کہا کہ دھرنے کا پہلا فیز ختم ہو گیا ہے اور اب ہم شہر شہر جا کر انقلاب لائیں گے۔ عمران خان کا دھرنا چلتا رہا لیکن طاہر القادری کے کارکن اپنے خیمے اکھاڑ کر واپس چلے گئے، اور کچھ دن بعد خرابی صحت کی وجہ سے وہ کینیڈا روانہ ہو گئے۔ اس بار لگتا تھا کہ طاہر القادری کو واقعی سمجھ آ گئی تھی کہ پاکستان کے اس نظام کو کنٹینرز، دھرنوں اور جذباتی نعروں سے نہیں بدلا جا سکتا، یا شاید انہیں احساس ہو گیا تھا کہ سیاست ان کا اصل میدان تھا ہی نہیں۔ پھر آیا 14 ستمبر 2019۔ ایک ایسا اعلان ہوتا ہے جس کی مثال ہماری سیاست میں کم ہی ملتی ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری ویڈیو لنک کے ذریعے سامنے آتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ وہ عملی سیاست سے، اپنی بنائی ہوئی پارٹی کی چیئرمین شپ سے ریٹائر ہو رہے ہیں۔ وجہ صحت کے مسائل اور علمی مصروفیت۔ میں اپنی علمی مصروفیات کے باعث، تصنیف و تالیف کی مصروفیات کے باعث اور امت مسلمہ کی آگے صدیوں تک آئندہ نسلوں کو علم اور فکر دینے کے لیے اور تربیتی کام کی تکمیل کے لیے اور اپنی صحت کے امور کے پیش نظر فوکس کرنا چاہتا ہوں۔ سو میں پاکستان کی سیاست سے اور سیاسی سرگرمیوں سے آج اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر رہا ہوں۔ عام طور پر ہمارے سیاستدان کیا کرتے ہیں؟ وہ آخری سانس تک کرسی نہیں چھوڑتے، اور اگر چھوڑنی ہی پڑ جائے تو پارٹی اپنے بیٹے یا بیٹی کے نام کر کے اسے ایک خاندانی وراثت بنا دیتے ہیں۔ اس کی مثالیں پاکستان میں بکھری پڑی ہیں، ہر طرف نظر آتی ہیں۔ لیکن طاہر القادری نے نہ صرف یہ کہ اپنی زندگی میں پارٹی چھوڑی، بلکہ اسے اپنے بیٹوں کے حوالے بھی نہیں کیا۔ واضح کہا کہ قیادت پارٹی کی کونسل کو منتقل کی جا رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ان کا انقلاب ناکام ہو گیا ہے؟ اگر انقلاب کا مطلب صرف حکومت گرانا اور اقتدار حاصل کرنا تھا تو ہاں، وہ ناکام ہو گیا۔ ایک نشست، ایک استعفیٰ، 2 دھرنے اور 12 سال سے التوا میں پڑا ایک مقدمہ، یہ کہیں سے بھی ایک کامیاب سیاسی کریئر نہیں ہے۔ لیکن ذرا تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں۔ 600 سے زائد تعلیمی ادارے جن میں 40% بچے مفت پڑھتے ہیں، ایک یونیورسٹی جہاں 18,000 نوجوان زیر تعلیم ہیں، ایک آغوش جہاں 1800 سے زائد بچوں کو صرف چھت نہیں ایک خاندان ملا، 600 صفحات کا ایک فتویٰ جسے جامعہ الازہر نے تسلیم کیا۔ اگر یہ انقلاب ہے تو یہ انقلاب کب کا آ چکا تھا۔ بس فرق یہ تھا کہ وہ کنٹینرز اور نعروں کے شور میں نہیں آیا، وہ خاموشی سے کلاس رومز اور لائبریریوں میں آیا۔ اور شاید کڑوی حقیقت بھی یہی ہے کہ طاہر القادری کو کنٹینر پر چڑھنے کی ضرورت تھی ہی نہیں۔ جھنگ کا وہ نوجوان جو کسی گھنے جنگل میں گم ہو جانا چاہتا تھا، جس نے اپنے باپ کو پیغام بھیجا تھا کہ سمجھ لیں آپ کا یہ بیٹا کبھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ اگر طاہر القادری واقعی کسی جنگل میں نکل جاتے تو شاید وہ اس سیاست کی دلدل میں نہ پھنستے، نہ کوئی کنٹینر ہوتا، نہ دھرنا، اور شاید نہ ماڈل ٹاؤن کا وہ دن۔
لیکن پھر ایک دوسری تصویر بھی ہے. اگر ایسا ہی ہوتا تو یہ کہانی پوری نہ ہوتی. نہ فہم القرآن، نہ منہاج یونیورسٹی، نہ آغوش، نہ عرفان القرآن، نہ لندن کا وہ ہال، نہ الازہر کی توثیق، کچھ بھی نہیں. 75 سالہ طاہر القادری آج بھی لکھ رہے ہیں، لیکچرز دے رہے ہیں. آج ماڈل ٹاؤن کی سڑکوں پر کوئی کنٹینر نہیں کھڑا، وہاں کوئی نعرے، کوئی دھرنے، کوئی پولیس نہیں ہے. لیکن وہ اسکول، وہ لائبریریاں، وہ 8 جلدیں، وہ ہزاروں بچے آج بھی موجود ہیں.